قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور میرے دوستو، جو مظلوم کی آہ ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سیدھا عرش پر پہنچتی ہے، بلکہ عرش کے ستونوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے اور اس کے لیے مدد کا سامان پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، نہایت ہی ظالم تھا اور نئے نئے ظلم کی بنیاد ڈالتا تھا۔ چنانچہ ایک مکان بنوانے لگا تو اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس مکان کے جو اینٹ اور گارا ہے وہ حاملہ عورتوں سے ڈلوایا جائے اور مکان کو جلدی تیار کروایا جائے۔ چنانچہ اس کے ملازم نکل گئے حاملہ عورتوں کی تلاش میں۔ ایک عورت ایسی تھی جس کا وقت بالکل قریب تھا، تو اس نے ان سے ہر چند عذر کیا کہ میں جننے کی تکلیف سے آزاد ہو جاؤں، پھر تمہارے کام میں مستعد رہوں گی، لیکن ظالم ملازموں نے نہ مانا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ اس کا حال سے بے حال کر دیا۔ اس بیچاری کے لیے دکھ اور درد کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا دشوار تھا، پھر سر پر وزن کا اٹھانے کا تو کیا ہی دکھ ہوگا۔ چنانچہ اس بندی نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا شروع کی۔ جب اس کے لیے کوئی حال باقی نہ رہا، ہر طرف سے مار پیٹ اس کے اوپر شروع ہونے لگی، ہر طرف سے لوگ اس کو گھونسے اور لاتیں مارنے لگے، ملازموں نے ظلم شروع کیا، تو وہ اپنی زندگی کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ گراں محسوس کرنے لگی، تو وہ اپنی زندگی کو پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی محسوس کرنے لگی۔ چنانچہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگی، الہ العالمین، میرے اوپر اس قدر ظلم ہو رہا ہے، تیری بندی اس مصیبت کے اندر ہے، کیا تو اس حال سے بے خبر ہے؟ کیا تو اس حال سے خبردار نہیں ہے؟ کیا تجھے نہیں پتہ کہ میں کس حال میں ہوں؟ میری جان مجھ پر وبال بن چکی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قہر نازل کرنا شروع کیا اور وہ بادشاہ اپنے ملازموں سمیت زمین کے اندر دھس گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کو پسند نہیں کرتے اور مظلوم کی بد دعا سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم کرنے سے بچائے اور مظلوم کی بد دعا سے بچائے۔